جامی ساؤنڈ آپ سٹینڈ حضرت کے لیے رکھیں، میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت کے ان جملوں پہ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنیم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامانے۔ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی درس دیا ہے، سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول، جس میں حسین اور حسن پھول۔ محترم الحاج رفیق احمد نقشبندی صاحب، میرے حضور امام ربانی، دو قومی نظریہ کے بانی، حضور شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد و منور الفسانی حنفی ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہ نور اللہ مرقدہ، آپ کے دربار پورا نوار سرہند شریف سے سلام عقیدت کرتے ہوئے، وہاں سے فیوز و برکات سمیٹتے ہوئے، آج داتا پیا کی نگری شہر اقبال میں رسول اللہ کی نعت سنا رہے تھے۔ میں امام ربانی کی بارگاہ میں التجائیہ پیش کرتے ہوئے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ توئی سلطانی و قیوم زمانی، توئی مشکل کشائے دو جہانی، زی آفات زمان دل تنگ گزارم مدد کنیا حضرت مجدد الفسانی۔ یا حضرت مجدد ہے فیض عام تیرا، محروم کیوں رہوں میں ہو کر غلام تیرا۔ اجے مہینہ پورا نہیں ہویا تانوں لنگر کھادیاں، جنہ لنگر کھادا ہے داتا صاحب دا ہاتھ چاہ کے بولے گا گنج بخشے، جنہیں کھادا ہے وہ بندہ بولے گا گنج بخشے۔ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب میں کہا جنہ لنگر کھادا ہو بولے، جنہ کو تسی پہ بول دے ہو انہیں کو تے بندہ لینچ لگے تکے کھالوے تا بھی بول پہندا ہے، جنہیں لنگر کھادا ہی تے رکھ کے بولے گا گنج بخشے۔ مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ ایک نعرہ رل کے لائیے، ماہ ستمبر ہے، 50 سال مکمل ہوئے ہیں، قادیانی کافر ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے دنیا کائنات کا بدترین کافر مرزائی ہے۔ پاکستان میں 50 سال ہوئے، ہر عاشق مجاہد بازو کو یہاں رکھ کے بولے تاجدار ختم نبوت۔ جنیاں نسلانو بالکل سیدھے راہ پایا وہ بندہ بولے گا آج بھی ساڑھے بابا جی۔ بسم اللہ۔ حضرت آپ نے اس کو سادہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی کلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے، اتنی خوبصورت تلاوت سنی ہے اور اتنی خوبصورت نعت پاک سنی ہے،
اسی طرح آپ نے ایک درود پاک بھی خوبصورت اور ذرا محبت والا پڑھنا ہے. آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو؟ ذرا ایک بار پڑھ کے دکھائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا اونچی پڑھ دو تو اس کو کہتے ہیں محبت والا. ٹھیک ہے. یاد رکھیں محبت کرنا نہ ہونٹوں کا فعل ہے نہ زبان کا فعل ہے. ان دونوں کے ذریعے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. محبت کرنا تو دل کا فعل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ آواز کم یا زیادہ ہونے سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ٹھیک ہے کوشش فرمایا کریں دل دل. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہ اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہم بیٹھے تو ادھر ہوتے ہیں لیکن ہم ادھر ہوتے کوئی نہیں ہے. وہ یہ بت ادھر بیٹھا ہوتا ہے، نہ یہ ادھر ہوتا ہے اور نہ ہی یہ ادھر. جب دل ہے ہی سینے میں نہیں تو پھر دل والا کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب بیٹھیں تو پورے کے پورے ادھر ہی بیٹھا کریں تاکہ یہاں بیٹھنے کا لطف آئے، تاکہ یہاں بیٹھنے کی جو چاشنی ہے وہ آپ کو میسر آئے. کیونکہ ہم تقریباً نہیں ہوتے ادھر سے بھی ادھر نہیں ہوتے اور ادھر سے بھی ادھر نہیں. مسجد میں چلے جائیں ادھر بھی یہی عالم ہے. جسم ادھر ہے، نہ دل ادھر ہوتا ہے اور نہ ہی یہ. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی جائیں پہلے سوچوں والی تار کاٹیں تاکہ کم از کم وہاں بیٹھنے کا مزہ تو لینا. اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو، کوئی بندہ دستک دے تو آپ دروازہ کھولیں تو کوئی بیلی کھڑا ہو، آپ پوچھیں بھائی کیویں، تو کہ یار اج تینوں بڑا ملن تے دل کردا ہے، تو بس تینوں ملن آیا. آپ کہیں نہیں کوئی کام ہونا، نہیں بس تینوں ملن آیا. کتنی خوشی ہوگی کہ یار یہ مجھے ملنے آیا. آپ اس کو اندر لے جائیں گے اور اس کے صرف اس جملے سے کہ میں تینوں ملن آیا آپ ذرا لوازمات بھی کچھ زیادہ کریں گے کیونکہ وہ آپ کو ملنے آیا. اچھا اب وہ کیا کرے، بیٹھا وہ آپ کے پاس ہے، کبھی کسی کو فون ملا لے، کال ختم کرے پھر دوسرے کو ملا لے. آپ کہیں اچھا ہو سکتا ہے کوئی بڑی ضروری کال ہوگی، پھر وہ تیسرے کو ملا لے، پھر وہ چوتھے کو ملا لے، تو آخر پھر تنگ آ کے آپ نے بول ہی پڑنا ہے بھائی جی سانوں ہی ملنا آئے ہونا. تو شاید ہمیں بھی ادھر یہ آواز آتی ہو کہ بندے سانوں ہی یاد کرنا آیا تھا، تو ہے ہی کوئی نہیں ہے شاید. بلکہ میں کہتا ہوں حضرت ادھر ہم نے کیا ادھر ہونا. میں نے تو دیکھا اب تو امت حضرت سین حرم میں جا کے بھی وہاں کوئی نہیں ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے طواف چل رہا ہے، وہ پہلے چکر میں حضرت اپنی امی کو کال ملا لیتے ہیں، دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیتے ہیں، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیتے ہیں، چوتھے چکر میں اپنی بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں بھی ادھر آواز آتی ہو بندے سانوں ہی ملنا ہے. یہ بت ذرا ان چیزوں سے باہر آؤ. جب جاؤ پھر اس کے ہو کے بیٹھا کرو اور کوشش کرو توجہ ادھر رہے، خیال اس کا رہے، ذہن ادھر رہے. لیکن وہ کہ ہم پتر ان چیزوں سے محروم ہیں، اس لیے بس جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں. کوئی اس کا چسکا لے لیتا ہے، کوئی اس کا چسکا لے لیتا ہے. یہ اس سے آگے بات جاتی کوئی نہیں ہے. مزہ لیا کرو. ٹھیک ہے بھائی 2.5-3 لاکھ تو لگا کے وہاں گیا ہے، سارے پروٹوکول چھوٹوکول تو نے اتار دیے ہیں، سر سے تو ننگا ہے، 2 کپڑے تو نے جسم پہ اڑے ہوئے ہیں، اب چھڑ دے سارا کچھ. اتنی تجھے امی یاد آ رہی ہے تو پھر امی کے پاس ہی رہنا، تو ادھر کیا لینے چلا گیا. پھر کوئی قدم اب آگے آؤ اور مزے لو یار. میں نے دیکھا ہے کسی نے حرم میں جا کے بھی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے بچپن میں کما کو دیکھا تھا کہ دوران نماز 17 بار بچھو نے اس کو ڈسا، لیکن کوئی آئے اوئے ہائے ہو، کوئی خشوع خضوع میں کمی نہیں آئی. نہ اماں نے نماز توڑی، بچھو اپنا کام کرتا رہا، اماں اپنا کام کرتی. فرماتے جب اس نے نماز ختم کی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا اماں جی 17 بار بچھو نے آپ کو ڈسا، نہ آئے نہ اوئے نہ ہا نہ ہو، نہ آپ نے نماز توڑی، تو یہ کیا تھا؟ تو آپ فرماتے مجھے آگے سے اماں کہنے لگی عبداللہ بھی تو بچہ ہے، تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کر رہے ہو پھر کسی اور کا کام نہیں کرتے. شاید کہ پتر ہم یہاں پہ آ جائیں، لیکن بس وہ پتر کیونکہ تربیت بھی نہیں ہے، ماحول بھی ایسا نہیں رہا. جہاں تربیت ہونی تھی اب ان کی ہونے کی ضرورت ہے. تو میں پھر اکثر کہا کرتا ہوں
کہ حضور بلے شاہ جیسی شخصیت جان چھڑوا گئی تو مینوں کی لوڑ ویلنے زبان دین دی آپ نے کہہ دیا سچ آکھاں دے بامبڑ بل دے. تو تربیت تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے پتر یہ ان چیزوں سے باہر نکلو صاحب اور آؤ اس طرف حضرت, اور کوشش کرو ہمارا درود اب یہاں جائے حضرت, کوشش کرو ہمارا ذکر یہاں نہیں جا رہا کچھ بھی حضرت, جو کچھ ہے وہ ادھر ہی ہے. دیکھنا یہ تو 2024 چل رہا ہے, مجھے نہیں پتا علامہ محمد اقبال نے یہ شعر 1906 میں کہا تھا کہ 7 میں کہا تھا حضرت. تو تب وہ اپنے ماحول کو دیکھ کے اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال گلہ کر رہے ہیں, اگر پنجابی میں بیان کیا جائے تو وہ اقبال کہتے ہیں اتھوں پڑھ دے ہو اتھوں پڑھ دے. اب دل تو کرتا ہے کچھ ایسا میرے پاس ہو تو میں جاؤں اور جا کے اقبال کو بتاؤں اقبال تجھے اپنے دور سے بڑا گلہ تھا کہ یہاں سے پڑھتے ہو یہاں سے نہیں پڑھتے, ذرا میرا دور بھی تو دیکھ, اب نہ یہاں سے پڑھتے ہیں اور نہ یہاں سے پڑھتے ہیں. سارا دن پتر گزر جاتا ہے. کتنی بار آج اللہ پاک کا نام لیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا دوران گفتگو آ گیا نہیں میں اللہ تے ڈور چڑھ چڑی, میں یہ نہیں پوچھ رہا, اسپیشل ارادہ کر کے کہ میں نے اپنے اللہ کا ذکر کرنا. کتنی بار آج نام لیا یہ اللہ پاک کا. آج سارا دن میں حضرت کتنی بار درود پاک پڑھا ہے. آج سارے دن میں کتنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں. میں بتا نہیں سکتا اقبال کو, نہیں تو میں بتاتا اقبال تجھے اپنے دور سے گلا تھا, یہاں سے پڑھتے ہو یہاں سے نہیں پڑھتے, میرا دور بھی تو دیکھ, اب نہ یہاں اور نہ یہاں. اس لیے پتر یہاں بھی اور یہاں پتر ہم تو یہاں سے جانے کو ہیں, سیدھی سچی بات ہے پتر, خوش آمدیں کر کر کے آ گئی امت کا کچھ بھی نہیں رہا. ہم یہاں سے بھی جانے کو ہیں صاحب. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں ان کے نام کا دیا جل رہا ہوتا ہے جی, یہاں ان کے نام کا دیا ہم تو یہاں سے جانے کو ہیں پتر. اس لیے تو کہا گیا کہ تقوی تے پرہیزگاری دیاں خاتمے اتے گلاں. یہ دیکھے تھے ہیں پتر کون کون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں سے محفوظ لے جائے گا حضرت صاحب. تو باتیں ایسی کوئی نہیں ہے صاحب. میں اگر اپنے سٹیجوں کو دیکھوں تو حضرت سٹیج تو یہ سارے اتنے خوفناک قسم کے, جو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بولوں کہ ٹوئے ہیں, سٹیجوں نے سارے ٹوئے پار کر لیے. وہ سٹیجوں نے امت کو لا کے اب یہاں کھڑا کر دیا ہے کہ جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. پیچھے جو کچھ ہے لپیٹ کے ہم نے پیچھے رکھ دیا, اور اب یہ بھی اور ہم بھی ادھر ہی کھڑے ہیں کہ جہنم میں کیا میرا. اللہ اس سے پہلے اوکھا ترین ٹویا ہے جو عبور کرنا ہے, اور وہ کیا ہے, سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑھے. لیکن کیونکہ پتر ہم نے اسٹیجوں پہ ان بچوں کو یہ سوچ دی کوئی نہیں کہ بچہ بڑا مشکل مرحلہ ہے ادھر سے ایمان سلامت لے کے جانا. پتر امام فخر الدین رازی کے پاس آ گیا تھا, تو اور میں کس باغ کی مولی ہیں, تیرے خیال میں مجھے اور تجھے جانے دے گا؟ اگر اس نے امام فخر الدین رازی کو نہیں معاف کیا, وہ تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ پاک کا فیض تھا, بچ گئے. یہ تو وہ تو لے دے گیا تھا آپ کو حضرت. وہ دلائل رکھتے تھے آپ وجود باری پہ حضرت. وہ آ گیا آ کے کہتا ہے فخر الدین تو کہتا ہے کہ رب ہے, آپ نے فرمایا ہے. اس نے کہا دے دلیل. آپ نے پہلے دی, اس نے ریجیکٹ کر دی, دوسری دی ریجیکٹ کر دی, تیسری دی ریجیکٹ کر دی, چوتھی دی ریجیکٹ پہ ریجیکٹ ہوتی رہیں. اب آخری دلیل تھی. اب امام فخر الدین رازی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دلیل گئی تو میرا ایمان بھی گیا حضرت. اور وہاں شیخ وضو فرما رہے ہیں حضرت, اور جو اللہ نے نگاہ جو فراست دے رکھی تھی دیکھ رہے ہیں, مرید تے اوکھا ویلا بڑے حضرت. حضرت نے وہاں سے پہلے پانی کا چھیٹا پھینکا تاکہ یہ اس کے اثر سے باہر آئے, اور پھر پیچھے سے آواز دی فخر الدین اس کو کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے اللہ مانتا ہوں. پتر اس نے فخر الدین کو نہیں معاف کیا, تو میں کس کھیت کی مولی ہیں حضرت. انہیں پورا زور مارنا آ کے پتر تے پتر بچنا ادو ہی جے رسول پاک دے پکے نوکر ہو جاؤ گے. جے فخر الدین دھیان رکھ سکتے ہیں تو پھر قربان جاواں دی. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا, نزع روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ, نزع روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ, مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں.
ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. پتر زور تے لگنا نا اس ویلے، لیکن میں کیا کروں یار، آپ کدا قصور کڈیے، کدے سیرے پاگ رکھیے. ہم نے آپ کو سوچ ہی نہیں دی پتہ. وہ سورج کا سوا نیزے پہ آنا گیا، وہ زمین کا تانبے پہ کا بننا گیا حضرت، وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھانا گیا حضرت. وہ ایک ماں کا اپنی گود میں اٹھائے بچے کو نیچے پھینک کے اس کے اوپر کھڑے ہو جانا، جب اس کو یہاں تک پانی آئے گا، حدیث پاک کا مفہوم، اپنے بچے پہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ تھوڑا سا پانی سے پسینے سے باہر نکلے گی، کہے گی میں کامیاب ہو گئی. وہ بھی گیا حضرت. حساب گیا، کتاب گیا، سوال گئے، جواب گئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا گیا حضرت صاحب. ہاں جی، میزان گیا، پل صراط گیا، اور امت کو ہم نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ جہنم میں. میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے. چھین لی حضرت ہم نے ان سے بیچاروں سے سارا کچھ. اللہ پتر وڈے وڈے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور غوث پاک بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے رب کریم، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہ ہوئے تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا. تو عبد القادر نے بھی اگو لنگ گئے جہنم میں. تو کیا تیرا سایہ بھی نہ جائے گا؟ کیا کیا یار سنایا جا رہا ہے. اور امت ہم نے کہاں لا کے کھڑی کر دی حضرت صاحب. وہ سارے کیا رونے روئے ہیں حضرت صاحب. میں تو پھر اتنا ہی کہہ دیا کرتا ہوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حضرت صاحب پتر بڑا ڈاڈا کام. میں نے اپنے بچپن میں خود بزرگوں کو دیکھا ہے کہ مغرب پڑھ کے کار نہیں سنجاندے ہوں، کتنے کتنے نفل پڑھتے رہنا حضرت. اذان میں نے نماز کے لیے واپس آنا، بابے سارے نفلاں چ لگ گئے. میں نے پوچھنا بابا جی ایدے نفل کا دے پڑھ دے ہو؟ یہ قبر چ روشنی دے، خاتمہ بالخیر دے، ہیں جی زبان تے کلمہ جاری ہون دے. اور پتہ نہیں کس کن کن نیتوں سے حضرت وہ اتنے دن، کیونکہ تب یہ سوچیں لوگوں میں تھیں کہ جب حضرت جی جدت آئی ہے نا اور ماڈرن ہوا ہے سارا کچھ، پھر سارا کچھ ہی گیا. اب سٹیجوں پہ کیا چل رہا ہے؟ مینوں روز حشر دا ڈرنا. گل سنو حضرت. ہاں جی، اللہ قرآن کریم میں پیچھے بھی کیا کہ پتر ایک ہی آیت میں اللہ 2 بار فرما رہے ہیں. کیا؟ یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر کیا فرمایا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ. ایک آیت میں 2 بار کہا کہ اللہ سے ڈرو. اور ہم کیا سنا رہے ہیں؟ مینوں روز حشر دا. اللہ پتر یہ تو جو سنا رہے ہیں ہم، جواب تو پھر اس کا ہمیں دینا پڑے گا. باقی بچیا لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قبر تھی کوئی، وہ جو آپ کے حواری تھے انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہ صاحب قبر کو ہمارے لیے زندہ کر دیں تاکہ ہم ان سے موت کے بارے میں کچھ سنیں. آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، دعا کی اللہ صاحب قبر کو زندہ کر. وہ جب قبر شک ہوئی نا تو قبر میں سے نکلے حضرت سام بن نوح. اب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اتنے جلیل القدر نبی کے بیٹے تھے. ایک باقاعدہ صورت ہے جی آپ کے نام پاک پہ، سورہ نوح. لکھا ہے جب حضرت سام اپنی قبر سے باہر تشریف لائے نا تو آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر کے سارے بال سفید تھے حضرت، کیونکہ حضرت سام کے زمانے میں سفیدی نہیں تھی. سب سے پہلے بالوں میں سفیدی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ والسلام کو آئی. آپ سے پہلے لوگوں کے بال سفید ہوتے. نبی تو پتر ہوتا ہی وہ ہے نا جو غیب کی خبریں دے، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے حضرت، اللہ کی عطا سے حضرت. تو آپ کو بھی پتا تھا کہ حضرت سام کے زمانے میں بال سفید ہوتے نہیں تھے. تو آپ نے پوچھا سام یہ آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ نبی کے بیٹے ہیں. تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جب مجھے قبر سے باہر نکلنے کا حکم آیا تو میں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے. اللہ کے حضور حاضر ہونے کے خوف سے میری داڑھی اور میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے صاحب. لیکن ہم نے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ منو روز حشردہ. ٹھیک ہے یار کسی نے لکھا ہوگا لیکن یہ جملہ ان کے لیے ہے ہی نہیں یار.
یہ تو ان صوفیوں کے لیے ہے کہ جن کے دل خوف الہی سے پانی ہو گئے ہیں، یہ ان کو سنا کے تسلی دینی ہے. مینوں روز حشر دا ڈرنا میری بلیاں دے ہتھ. یہ پتر آپ والا ہے ہی نہیں کوئی بھی، یہ آپ والا تو ہے ہی نہیں کوئی بھی پتر. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی خالی، میں سنیا اتنے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی. یہ آپ والا ہے ہی نہیں ہے. دسا آگے پتر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو اور ایسی دلیریاں دے رہے ہیں ہم. پہلی بات تو پتر مجھے نہیں پتا کہ یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی یہ کہ نہیں ہے. دیکھیں نا حضرت، لوگوں نے تو نہیں ڈرایا پتر، اللہ ڈرا رہے ہیں. قرآن لوگوں نے ڈرایا بیٹا، اللہ ڈرا رہے ہیں. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یہ لوگوں نے کہا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ کو لوگوں نے کہا ہے بچے. ہاں جی. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ لوگوں نے کہا ہے. دیکھیں نا قرآن کہہ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج سارے مجرم بکھرے ہو جاؤ. یہ حضرت کو لوگوں نے کہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، یہ پتر کو لوگوں نے کہا ہے. میں تو حیران ہوں یارا کیا کیا کیوں. اس لیے پتر میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ پتر ایس پاسے آؤ، اللہ والے پاسے آؤ اور تیاری کرو پتر. تیاری حضرت صاحب میں کوئی بات کو پھیلاؤں گا نہیں، میں بات کو سمیٹوں گا. 77 سال ہو گئے حضرت ہمیں صرف میلاد ہی مناتے. 77 سال ہو گئے ہمیں صرف پتر صرف میلاد ہی منایا ہے. میلاد والے نو منایا کوئی بھی نہیں. میں چلو آپ کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا کہ میں کہوں حضرت کوئی بندہ ادھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ میلاد والے محبوب مجھ سے راضی ہیں. میں نہیں آپ کو کسی امتحان میں ڈالوں گا حضرت. باقی سب کو جواب اپنا اپنا آتا ہے پتر. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اگر اس سے پوچھو تو یہ جھوٹ بولتا نہیں ہے پتر. دیکھو نا یہ ہم تو 2024 میں کھڑے ہیں. سیانا بندہ تھا حضرت وہ، اس نے آج سے کم و پیش 25 سال پہلے یہ کہا تھا کیا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. یارا نہ پتر یہ ٹک ٹاک کا گند تھا، نہ یہ یوٹیوب کا گند تھا، نہ یہ فیس بک کا گند تھا، نہ پتر بازار اس طرح کے تھے، نہ عورتوں کے کپڑے اس طرح کے تھے. اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا پتر. ایک چینل تھا پی ٹی وی، اور وہ بھی پھک پھک کے پیر رکھا کرتا تھا حضرت. 12 بجے کے بعد پی ٹی وی بھی بند ہو جایا کرتا تھا. دوپہر کو بھی حضرت 2 بجے کے بعد پی ٹی وی بند ہو جایا کرتا تھا، پھر جا کے 4-5 بجے آن ہوتا تھا. اور اس پہ بھی حضرت بڑا محتاط ہو کے معاملے تھے. تو میں پہلے بھی کہہ کے آیا ہوں کہ پتر میں کوئی شعر و شاعری پہ اتنی دسترس نہیں رکھتا. تو میں کہتا ہوں شاید تب بھی تھا، اب تو شاید والی بات بھی کوئی نہیں ہے. لیکن سٹیج بیٹا یہ فکر دینے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ سٹیجوں نے آپ کو یہ سنایا آگے سے کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. ہم آپ کو یہ سوچ نہیں دے سکے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں من. ہم آپ کو یہ سوچ نہیں دے سکے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول پاک کو راضی کرنا ہے. پتر دیکھو نا صحابہ علیہم الرضوان، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے. پہلے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. پہلے نمازی کو سلام ابتدا میں کیا جاتا تھا اور نمازی سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے. بعد میں حکم آ گیا کہ نمازی کو نہ سلام کیا جائے گا اور نہ نمازی سلام کا جواب دے گا. نبی علیہ السلام نے جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا کسی کام سے مدینہ پاک سے باہر بھیجا، اور جب یہ گئے تو مدینہ پاک کو اسی حالت میں چھوڑ کے گئے کہ نمازی کو سلام بھی کیا جاتا تھا اور نمازی سلام کا جواب بھی دیتا تھا. یہ بعد میں حکم مبارک آیا کہ اب نہ سلام کیا جائے گا اور نہ، ان کو نہیں پتا حضرت، یہ اسی حالت میں چھوڑ کے گئے کہ سلام ہو رہا ہے اور سلام کا جواب دیا بھی جا رہا ہے. اب یہ واپس آئے نا تو جس کام کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا یہ اس کام کے حوالے سے رپورٹ پیش کرنے آئے. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہیں آ کے سلام عرض کیا
رسول پاک نے سلام کا جواب نہیں عطا فرمایا، یہ پیچھے بیٹھ کے رو پڑے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ والسابقون الاولون میں حضرت، والسابقون الاولون میں حضرت، آپ پیچھے بیٹھ کے رو پڑے حضرت، روتے جائیں اور آپ فرماتے ہیں بار بار مجھے خیال آئے کہ اس دن اللہ کے رسول نے ایک حکم فرمایا تھا، شاید وہ ٹھیک سے نہیں ہو سکا، اس وجہ سے ناراض، آپ فرماتے ہیں مجھے خیال آتے جائیں اور میں پیچھے بیٹھ کے روتا جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے نماز ختم کی تو پیچھے دیکھا تو میں بیٹھ کے رو رہا ہوں، پوچھا عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی سونے میں سلام پیش کی تھا، آپ نے جواب نہیں عطا فرمایا، میری تو جان ہی نکل گئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض تو نہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، ہاں میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب نہ نمازی کو سلام کیا جائے گا نہ نمازی سلام کا جواب دے گا۔ پتر وہ تو کچھ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم سارا کچھ کر کے کوئی نہیں ڈرتے، وہ کچھ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم سارا کچھ کر کے بھی ڈرتے، لیکن اس میں کچھ ہاتھ میرا بھی ہے حضرت۔ میں نے ڈرایا کب ہے آپ کو؟ میں نے تو دی آپ کو دلیریاں حضرت صاحب، میں نے تو باتیں آپ کو اس طرح کی سنائی ہیں، میں نے تو کلام ہی آپ کو اس طرح کے سنائے ہیں کہ ڈر والی بات ہی کوئی نہیں رہی ہے۔ اس لیے پتر قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا جائے۔ صاحب کتنی حضرت صاحب محبت ہے اپنی بچوں کی امی کے ساتھ، کتنی محبت ہے امی کے ساتھ، کتنی محبت ہے ابو کے ساتھ۔ پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ بیوی، امی، ابو، بھائی، بہن، اس محبت کو پتہ ہے اللہ کس طرح قرآن میں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ بیوی کی محبت کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ بیوی نال محبت ساڈے نالو تھوڑی کرنی، بیوی نال محبت ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے، اپنے بیٹے نال محبت ساڈے نالو تھوڑی کرنی، اپنے بیٹے نال محبت ساڈے رسول پاک نالو تھوڑی کرنی۔ میں پتر ابھی کسی ثنا خان سے کہوں نا کہ یار اٹھ کے ذرا انہوں سنا دے، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدوں مر جاندیاں تو سارے نال ہی رون لگ پڑ، تڑی ساری دیاں بسکیاں شروع ہو جانیاں نے۔ اور حضرت ابھی میں کسی کو کہوں نا کہ یار اٹھ کے کوئی اللہ دی حمد تے پڑھ، تو ہی کدی پاسے بدلنے نے، کدی تھی واسیاں لینی نے، تے کدی تھی کھرکن لگ پڑنا، کیوں بھلا؟ کیونکہ امی نال محبت اللہ نالو بہت ہی ہے، سیدھی بات ہے، مجھے کیا لوڑ ادھر ادھر مارنے کی، کیونکہ امی نال محبت اللہ نالو، بیوی نال محبت بہت ہی ہے۔ یہ نشانی ہے، دیکھیں نا پتر، مجھے داڑھی شریف نہ رکھنے کی آج تک کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے داڑھی والے جرنیل دیکھے، میں نے داڑھی والے بریگیڈیئر دیکھے، میں نے داڑھی والے لیفٹیننٹ دیکھے، میں نے داڑھی والے کرنل دیکھے، ہاں جی، میں نے داڑھی والے ڈاکٹر دیکھے، ڈی پی او دیکھے، ڈی سی دیکھے، اے سی دیکھے، وکیل دیکھے، جج دیکھے، ہاں جی، میں نے ایس ایچ او دیکھے۔ ایسا مجھے آج تک داڑھی نہ رکھنے کی سوائے ایک عورت کے اور کوئی سمجھ آئی؟ صرف ساڈا دل کردہ اینو سونے سونے لگی ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا حضرت صاحب سب تو زیادہ حق انہوں دا ہے کہ انہوں سونے لگی ہے، سب تو بہتا حق اللہ رسول دا کہ انہوں سونے لگی ہے۔ کنی تے حضرت صاحب اینو سونا لگنا جی۔ میں پتر کوئی مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، خدا کی قسم ایسی ایسی چوٹیں لگتی ہیں، ہمیں فون آتے ہیں جنہوں نے ساری عمر پہ راضی کر دے رہے ہو، خامن فوت ہو گیا اور مسئلہ میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ حضرت عدت کرنا فرض تے نہیں؟ میں کہتا ہوں لائے بندے ساری زندگی یہ دلی منہ چھلدا رہے ہیں، تیرے واسطے 4 مہینے بھی اندر بہن نو تیار نہیں ہوا ہے۔ سب خوب پیار کرو بچیاں دی امی نال، لیکن راضی سب تو زیادہ حق اللہ اور اللہ دے رسول دا پتر دا حق، ادا انہوں راضی کرو۔ پہلے کتنی دیر ان لوگوں کے لیے تیار ہونا ہے؟ سب کسی دن ایک باری تے رسول پاک لیے تیار ہو یارا، کس دن سر تے ٹوپی رکھو، کس دن اینو چھڑ دے ہو یارا، کس دن سر اتے کو پگ بنو ہے تے پھر دروشی پڑھ کے عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انو معاف فرما دے ہو۔ ساری زندگی لوکاں لی تیار ہوندا رہیا، اج آپ واسطے تیار ہوئے ہیں، نظر کرم فرماؤ میں سونا لگن ڈیا دا ہاں۔ حضرت صاحب کو ایک باری ہوئے تے صحیح تیار صرف ہونا لئی، پھر دیکھو کیسا کرم فرماتے ہیں۔ یہ لاہور میں ایک بزرگ گزرے ہیں سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب بھی لکھی ایک
لیکن وہ بس ان کے حلقہ مریدین تک رہی، وہ آگے نہیں نکل سکی کوئی. میں گیا، مجھے بھی صاحبزادہ صاحب نے عطا فرمائی حضرت، بڑا مزہ آیا حضرت کتاب پڑھ. اس میں انہوں نے لکھا ہے، کوئی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے محلے کے وہ حجام تھے بال کاٹنے والے، تو وہ حج پہ گئے، لیکن جب حج سے واپس آئے تو آ کے بال کاٹنے چھوڑ دیے. بس کیا کرتے تھے، اپنی دکان کے باہر سٹول رکھ کے نا تو روتے ہی رہتے تھے. شاہ صاحب فرماتے میں نے کئی بار گزرا، اس کو روتے دیکھا. ایک دن میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا بھائی تم حج کر کے آئے ہیں تے آ کے تو بال ہی کٹنے چھڑ چھڑے نو، بس بہ کے روندا ہی رہنا ہے. عرض کرتا شاہ جی مجھے بڑا شوق تھا حج کرنے کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا. کچھ پیسے میں نے جمع کیے، کچھ احباب نے مدد کی تو میں چلا گیا، حج کر لیا. کہتے ہیں حج کر کے اب مدینہ پاک حاضری تھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. لیکن دکھ ہے یار، امت دیکھنے جاتی نہیں، امت تو دکھانے جاتی ہے. کوئی نکر کوئی کونا امت چھڑ دی نہیں جسے کلو کلو تصویرہ نہ کھچے ہے کوئی. وہ تو وکھان آئے ہیں کہ ویکھن آئے ہیں. وہ ویکھ یارا، تو ویکھن دی نیت کر، تینوں بڑا کچھ ملے گا. یار کبھی ہم پہ یہ دن تھے کہ ہم ہی یہ دعوے کیا کرتے تھے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، کیا کیا ہم سے چھن گیا. حضرت احساس ہی کسی کو کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں کیا انوار نظر آنے. حضرت بابو سلام سے داخل ہوتے ہم نے یہ چاچا موبائل آن کر لیا ہوتا پہلے. ہمیں کیا انوار نظر آنے، دیکھنے جاتا ہی کوئی نہیں. پتر مدینہ پاک تو وہ راز ہے، یہ قیامت تک کسی پہ مکمل نہیں کھلنا ہے. لوگ لکھتے رہیں گے، لوگوں پہ راز کھلتے رہیں، لیکن کو کہے میں نے کلی طور پہ مدینہ کو جان لیا یا لکھ لیا، وہ کوئی بھی نہیں لکھ سکے گا. یہ راز ہے اللہ کا حضرت، لیکن کوئی جاتا ہی نہیں دیکھنے. سارے تو دکھانے جاتے ہیں. ہر سب گھروں شروع ہونے ہیں تصویراں کھچنیاں تے چاڑنیاں تے جنی دیر گھر واپس نہیں آ جاندے لگے ہی رہنے ہیں. نکلتے ہوئے، جوتی پہنتے ہوئے، بیگ تیار کرتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے، گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے، ایئرپورٹ پہنچتے ہوئے، ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہوئے، ایمیگریشن کرواتے ہوئے، ایمیگریشن ہو چکی ہے، پلین کا انتظار کرتے ہوئے، پلین میں جاتے ہوئے، سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے، سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے، جہاز اڑتے ہوئے، جہاز اوپر جاتے ہوئے، جہاز نیچے آتے ہوئے، جدے پہنچتے ہوئے، جدے سے باہر نکلتے ہوئے، مکہ کی طرف جاتے ہوئے، مکہ پہنچتے ہوئے، ہوٹل میں جاتے ہوئے، ہوٹل میں پہنچتے ہوئے، ہوٹل میں آ گئے ہوئے، ہوٹل میں وضو کرتے ہوئے، اب عمرے کے لیے جاتے ہوئے، حرم میں داخل ہوتے ہوئے. وہ یارا کوئی عمرہ تے کہنے دا اپنے نامہ یا مال چ رکھیے، بس یا انہوں پتا ہوئے تو یا تینوں پتا ہوئے تو یا مینوں پتا ہوئے. کوئی پتر ایک تے اس طرح دا رکھ لو یارا جڑا جا کے انہوں کہیے کہ مالک صرف تیرے لئے کیتا سی ہے. کہاں امت پھنس گئی یارا، کتنی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن یہ ساری موبائل کی نظر. چلو ٹھیک ہے یارا، کوئی کدی کھچ لیا کرو، میں نہیں روکا، میری بھی ہیں، لیکن کوئی کدی ہوئے گی. وہ بھی میں نے آج تک کبھی خود نہیں کھینچی. پہلے میں سختی نہیں کرتا تھا، میں کر جاتا ہوں سختی، بدید ہو جاتا ہوں کہ مجھے کرے، بس ڈر لگ جاتا ہے یارا کتے کو آکڑ تکبر چ پڑیا نہ جاؤں. میں کھینچ لیتا ہوں کسی کی، لیکن میں وہ بھی انکار کر دیتا ہوں. میں یار منو معافی دے چھڑ ہے ایتھے آ کے تے پتر ایک کی فکر ہونی چاہیے تھی کہ وہ راضی ہو جائے یار. ایتھے آ کے تو وہ فکر رہی نہیں امت کے پاس. حضرت صاحب وہ صلح والا عمرہ تو امت کے پاس رہا ہی کوئی نہیں. حضرت کہ اتنے صلح کرن جانی ہو نا کہ اے کرن جانا ہے. حضرت صاحب انہوں منان جانا ہے، انہوں راضی کرن جانا ہے، وہ معافی منگنی ہے، پچھلا کلیئر کروانا ہے، اگے دا وعدہ کر کے آنا ہے کہ یا اللہ جان کے نہیں کروں گا، تو منو بچائیں، جے ہو گیا تو پھر وہ تے معاف کر دیے. اب ایسا کوئی باتیں ہوتی نہیں اللہ پاک سے. حضرت صاحب بس وہ گئے اور جیسے گئے ویسے کے ویسے واپس آ گئے. کوئی صلح والی بات ہی کوئی. وہ لکھا نا ہارون الرشید سیر کے لیے نکلا تو آگے جا کے اس کا ہاتھی نیچے بیٹھ گیا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے وہ پردہ اٹھا کے دیکھا، اس نے کہا بھئی کیوں ہاتھی کھڑا کر دیا؟ انہوں نے کہا جی آگے سڑک کے بیچ میں حضرت بہلول بیٹھے ہیں، اب ان کے اوپر تو نہیں نا ہاتھی چڑھا دینا. ہارون نے کہا میرا ہاتھی نیچے بٹھاؤ. ہاتھی نیچے بٹھایا، ہارون اترا، بہلول کے پاس گیا، جا کے کہا بہلول تو کیا کر رہا ہے سڑک کے بیچ میں بیٹھا؟ اس نے کہا ہارون تجھے نہیں پتا میں بڑا ضروری کام کر رہا. اس نے کہا کون سا ضروری کام کر رہا؟ سڑک کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. بہلول نے کہا میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کر رہا ہوں. پتر نشہ تے بندے نے کیتا ہوئے تے بندے نو کسی دی گل نہیں سمجھ آندی. ہارون کے پاس تو نشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. ہاں جی سون دا نشہ، کپڑیاں دا نشہ، ہاں جی سیٹ کا نشہ، پتہ نہیں کیا کیا نشے تھے اس کے پاس. اس کو کام بہلول کی بات سمجھ آنی تھی. آگے سے وہ مذاق کر کے کہتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون او تے مندا اے اے نہیں مندے، او ایم نہیں.
ایسا ویلا جے مندا جے مناؤ انہوں اور ایک اخلاص نال اتھرو سٹو گے ایک اتھرو تے بھی من جاندا جے لیکن منان والی گل ہی کوئی نہیں بات آئی گئی ہوئی پھر ایک دن ہارون کا نکلا تو حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے تھے نظر پڑ گئی اس نے کہا میری سواری نیچے بٹھاؤ پھر گیا جا کے پوچھتا ہے بہلول اس دن بازار میں بیٹھا تھا آج قبرستان میں اس نے کہا ہارون جگہ ہی بدلی ہے وہاں بھی بیٹھا مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا یہاں بھی بیٹھا مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہارون کو یاد آ گیا اس نے کہا ہاں ہاں بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت بہلول پھر رو پڑے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں آج وہ نہیں مانتا ایسا مندہ جے منا لو حضرت صاحب مندہ جے خوب یاراں دوستاں سنگیاں بیلیاں نہ لاڈ کرو لیکن ایک دن پاجی میرے تے بھی آنا ہے چلو میں اپنے تے لے لینا بھی کوئی گسا ہی نہ کر جائیو اینا سنگیاں بیلیاں نے سانو مونڈے تے چوک کے تے قبرستان چھڑ ڈانا ہے میں نے حضرت صاحب بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں تقریباً دیکھا ہے مردے کو دفنانے کے بعد جو سب سے پکا بیلی ہے نا وہی سب سے پہلے کہتا ہے آؤ پھر چلیے اللہ شریعت کہہ رہی ہے اونی دیر بہو جنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے پھر وہ دا گوشت بنایا جاتا ہے بڑا کوئی پھنے ہاں بھی کسائی ہوئے 4 گھنٹے تو پہلے ہے کام کر سکدا کیڑا 4 گھنٹے بہندا جی حضرت صاحب جڑا سب تو پکا بیلی ہے میں ویکھیا وہی بولدا ہے آؤ پھر ہوں چلیے اس لیے تو میاں صاحب نے کہا تھا جان دی واری کیا ڈرونا بڑیا ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے اج انہوں پتر راضی کری اج سب تو بہتا حق کو دا ہے کہ انہوں راضی کری نکلو پتر ہے نا شہمت پتر انہوں راضی اللہ دی قسم میں جدنوں راضی ہو گیا پھر وہ منوا لے گا تینوں تو پتر فیس بک تے نکر پا کے تصویر چاڑ نکر لا کے تصویر چاڑ تو گھوڑے تے بہ کے چاڑ جنی دیر اتھوں منظوری نہیں کچھ بھی ہونا نہیں انہوں راضی کرو کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس دن وہ راضی ہوتا ہے وہ جبرائیل امین کو بلا کے کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے راضی ہوں جاؤ فرشتوں کو بھی کہہ دو سارے اس سے پیار کرو حضرت ساری مخلوق کے دل میں یہ بات ڈال دو کہ تم سب نے اس سے پیار کرنا ہے پتر ایک انہوں راضی کرو جس دن وہ راضی ہو گیا میاں صاحب نے کمال کر دیا فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی ہاں جی جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی پتر جدن وہ راضی ہویا پھر سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ آدھے اللہ پاک نے فرمایا کلیم کوئی بچپن کا دوست ہے عرض کی تھی رب کریم فرمایا کلیم کو بچپن کا دوست ہے عرض کی تھی رب کریم ایک درزی ہے میرا بچپن دا یار ہے فرمایا پکا کہ کچا عرض کی تھی پکا فرمایا جاؤ پھر جی اڈا ہی پکا ہے تیاری ذرا اپنے یار کو سوئی تے لے کے آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس آئے اب صرف دوست نہیں ہے سر مبارک پہ تاج نبوت بھی ہے حضرت بڑا خوش ہوا آپ کے آنے سے باتیں ہوتی رہیں آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا اس نے خود ہی پوچھا حضرت کیویں آن ہویا فرمایا بھائی تو درزی ہیں تے تیرے کے سوئیاں تے واہ وہی نے انہوں نے کہا جناب ٹیر پئی دی ہیں فرمایا ٹیر جو صرف ایک ہی چاہی دی ہے انہیں اس کی تھی حضور جان منگو تے حاضر ہے سوئی دینی نہیں آپ نے فرمایا تیری اور میری دوستی کے آگے سوئی کی کیا حیثیت یاد نہیں میں بچپن میں فرعون کے محل میں پلا تھا کتنی کتنی میں تجھے اعلیٰ چیزیں محل کی دیا کرتا آج پہلی بار تجھ سے سوئی مانگ لی تو وہ بھی نہیں دے رہا اس نے کہا معافی جان منگو حاضر سوئی نہیں دینی موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بڑی عرض کی تھی جان تے دین نو تیار ہے لیکن سوئی دیندہ نہیں فرمایا پھر جاؤ موسیٰ علیہ السلام پھر گئے قدموں میں پڑ گیا ساری سوئیاں پیش کی معاف کرو غلطی ہو گئی بس کیونکہ حکم ایک کا تھا ایک سوئی چکی تے واپس کوئی طور تے پوچھا کلیم کی بنی عرض کی تھی رب کریم پہلے ایک نہیں سی دندہ کہندہ ہوں ساری ہی تڑیاں نے فرمایا پہلے بھی اس کے دل میں نے ڈالا تھا اب بھی میں نے ڈالا ہے جے او بیلی سب جگ بیلی پتر انہوں چھڑ کے تکے ہی کھان ڈے دے انہوں چھڑ کے او دے سونے نو چھڑ کے پتر تکے ہی کھان ڈے دے کی کھٹیا وٹیا جے من کو 10 چھڑو جے کو کھٹیا وٹیا جے
یہ میری کل رات کی پتر فلائٹ ہے, میں نے باہر چلے جانا ہے, سڑیا دل ہے کہ میں واپس آنا ہے. ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یار عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہاں چلے گا؟ اللہ مانتے تو کوئی بھی نہیں حضرت عیسیٰ کو بھی, لیکن چلو کھاتے تو اسی میں ڈلتے ہیں نا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہاں چلے گئے ہیں جی؟ پتر مرسڈیز, اوڈی, لیمرگینی, ہمر, بگاٹی اینا نہیں ہے نا, جرمنی والے نہیں ہیں, ساریاں سائیاں نے بنائی ہیں. کہاں چلے گئے یار ہیں جی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ماننے والے, حضرت عزیر علیہ السلام کے ماننے والے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے, حضرت داؤد علیہ السلام, اللہ یہ مانتے کوئی بھی نہیں ان کو. تحریف شدہ ساری کتابیں ہیں, حضرت تورات, زبور, انجیل. چلو ایک لحاظ سے انہی کے نام پہ ہے نا. دیکھ لو پتر ایپل, یہ اس نے بنایا نا, بل گیٹس. ہر بندے کی خواہش ہے میرے ہاتھ میں ایپل کا موبائل ہو. اے پتر نال رام لکشمن دے منن والے کتنے ٹر گئے حضرت. اے تھوڑا پیچھے ٹر جو سکردو تے گلگت کراس کرو تے چائنا, مہاتما بدھ دے منن والے, گوتم بدھ دے منن والے, جو بھی ہے حضرت جی. اپنا پورا سورج بنا کے پتر انہوں نے اتنے چاڑ چھڑے حضرت جی. اگے جاپان جاؤ حضرت, سوزوکی ان کی, ٹویوٹا ان کی, کرولا ان کی, سونی ان کا, پیناسونک ان کا, آئیکون ان کا, نائکون ان کا حضرت. لیکن محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے منن والے پتہ ہے اسی کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیونکہ محمد پاک نو تے منیا لیکن انہاں دی منی پتر انہاں دی منی ہوندی تے پھر بڑا کوئی تیرے سے ہونا سی. تیری بنائی کسی گڈی تے گورے نے بہ کے کہندے انہاں نے مسلم 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 میڈ. صرف پتر انہاں دی منی ہوندی تے شاید کو تیرا بنایا فون کسی گورے دے ہاتھ چوندا تو کہندا ہوندا مسلم مسلم میڈ. شاید اسی رسول پاک دی منی ہوندی تے پھر پتر لیمرگینی تے پھر ہمر تے پھر بگاٹی تے پھر مرسڈیز تے پھر اوڈی شاید پتر ساڈی ہوندی ہے. لیکن کیونکہ اسی منی انہاں دی, قرآن کہتا رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اوہ تم ہی غالب رہو گے, اوہ تم ہی غالب رہو گے, اوہ تم ہی غالب. لیکن شرط آگے کیا لگائی؟ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا. پتر کو تھوڑا جا آگے ودو. 77 سال حضرت صاحب ہو گئے ایتھے ہی کھلورے دیاں سی. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار, سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں. تھوڑا جا آگے آ جاؤ یارا. انہاں گلیاں وچ جڑے گھر نے, انہاں گھراں وچ جڑے لوگ رہندے نے او سجے نہیں. انہاں گلیاں وچ جڑے گھر نے جڑے انہاں وچ لوگ رہندے نے او بے نمازی نے. انہاں گلیاں وچ جڑے گھر نے جڑے انہاں وچ لوگ رہندے نے او اللہ دا ذکر نہیں کردے. انہاں گلیاں جڑے گھر نے انہاں جڑے لوگ رہندے نے درود شریف نہیں پڑھدے. انہاں گلیاں جڑے گھر نے انہاں جڑے لوگ رہندے نے وہ روز قرآن نہیں کھولدے. قرآن گھر تے 7 پئے دے نے. انہاں گلیاں جڑے گھر نے حضرت وہ نقل غیراں دی کردے نے. انہاں دیاں بڑھیاں غیر نقلاں غیراں دیاں کردیاں نے. انہاں گھراں وچ شرع شریعت کوئی نہیں. انہاں گھراں وچ حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں. لیکن اسی 77 سال تو ایک ہی لسی رڑکن ڈے ہیں حضرت. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. لیکن پتر انہاں بازاراں وچ جڑیاں دکاناں نے او دے وچ ایک نمبر شے ہن لبدی نہیں. انہاں بازاراں وچ جڑیاں دودھ والیاں دکاناں نے انہاں وچ خالص دودھ لبدا نہیں. انہاں بازاراں وچ جڑیاں دکاناں نے او دے وچ تول پورا نہیں. انہاں بازاراں جڑیاں دکاناں نے او دے وچ ایک نمبر شے لبدی. لیکن سارا اگے جاندے ہی کوئی نہیں ہے. ہر سال بس ایہی کہہ کے گل مکا چھڑنے. سونا آیا. اللہ پتر سونا ایس لیے آیا ہی کہ بازار بعد چ سجن لیکن بازاراں والے پہلے سجن. سونا ایس لیے آیا سی کار سجن لیکن کار بعد سجن جڑے گھراں وچ رہن دے نے او پہلے سجن. 77 سال تو ایک ہی لسی رڑکن ڈے ہیں حضرت. اللہ مجھے معاف کرے پتر, جم کے سجاؤ. تمہاری خوشی ہے لیکن پتر انہاں دی خوشی کی ہے کہ تو سج. انہاں دی خوشی کی ہے سج کے. تے پتر کدی ویکھو ہے. وہ نادر حسین شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بابا جی روندے سن. میں پوچھا کیوں روندے ہو؟ انہوں نے دسیا شاہ صاحب میں حج تے گیا, حج کر لیا, حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. یا تو بابو سلام کیوں اندر داخل ہویا جڑے ویلے سنہریاں جالیاں دے سامنے گیا اور جا کے ادو سلام میں پیش کر رہا سا تے بے خودی جی تاری ہوئی اور دل میرا کیتا کہ میں آپ دیاں مبارک جالیاں نو ہاتھ لاؤں. جنہوں نے پتر یہ 92 93 94 میں حج کیا نا ان کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ بندہ جالیوں کے بالکل قریب چلا جاتا تھا حضرت, اور ہاتھ لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا. یہ تو اب انہوں نے دور 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 کر دیا.
اور جنہوں نے 92-93 میں حج کیا ان کو اتنا بھی پتا ہے کہ تب جو شرطا کھڑا ہوتا تھا نا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوتا تھا حضرت. یہ جب سے حضرت جی لائیو چینل چلنا شروع ہوا ہے نا تب سے ڈنڈے ختم ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق نو کدو ڈر لگتا ہے. بابا جی کہتے ہیں میں آگے ہوا اور میں نے جالیوں پہ ہاتھ رکھ دیا. کہتے ہیں بس میں نے ہاتھ رکھا وہ بھی غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا اور اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے ہاتھ پہ نا پورے زور سے پوری شدت سے ڈنڈا مارا. ڈنڈے کا لگنا تھا, ضرب اتنی شدید تھی, میرا دل گھبرایا, میرا سر چکر آیا اور میں زمین پہ. لیکن کہتے جیسے یہ 2 آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی ہے جیسا. اور دیکھتا کیا ہوں, گرا تو زمین پہ ہوں لیکن میرا سر میرے محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا تھا وہ ہاتھ آپ کے دست رحمت میں ہے. اور جس جگہ ڈنڈا مارا تھا نا اس جگہ دوسرا دست رحمت رکھ کے مجھے آپ تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں بابا دل نہ چھوٹا کر, محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پہننے. حضرت صاحب ادھر تو وہ کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں, ادھر تو وہ کسی کا ایک, لیکن شرط ہے وہ کدی کسی نے کھادا ہونا واسطے ہوئے کیونکہ پہلے چیک ہونا ہے کہ ساڑھے لی کھادا ہے کہ واہ واہ لی کھادا ہے, ساڑھے لی کھادا ہے کہ واہ واہ لی. تے جدن پتر تو انہوں نے ایک ڈنڈا کھا لیا شاہ صاحب لکھ دے نے وہ کدی کسی دا ڈنڈا بھی رکھ دے تے پتر جے تو انہاں واسطے تیار ہوئی داڑھی شریف پگ شریف سونے کپڑے اور پھر عرض کریں یا رسول اللہ معاف کر دو. ساری عمر عورتاں لی تیار ہوندا رہیا, عورتاں لی وال رکھے, عورتاں لی منہ کی بنایا, عورتاں لی کپڑے پائے, معافی دے چھڑو. آج آپ واسطے تیار ہوئے ہیں وہاں ذرا نظر کرم تے فرماؤ پھر پترا گال کتھے تک جائے گی ہے. پھر تم ہی سیرے اٹھ کے نا تے تم ہی جڑا چونک ہے نا راوی والا تم ہی اتھے کھلو کے اچھی اچھی پیا رولا پانا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے. تم ہی اتر پیا کے تے کھلو کے رولا پائیں گا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا, کہیں ممکن ہوا کہیں واجب کہیں فانی کہیں بقا دیکھا ہے. لیکن پتر کوئی آئے تو صحیح, اقبال دعائیاں دیتا رہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی. پتر تسی تیار ہی نہیں ہونا واسطے ہوندے ہیں, اسی تیار ہی نہیں ہونا واسطے, اسی لوکاں نو تیار ہو کے دسن ڈے ہیں. نہیں پتر سب تو بہتا حق ہونا دا ہے, ہونا واسطے تیار, سب تو بہتا حق ہونا دا ہے پتر, ہونا واسطے تیار ہوئی. بچیاں دی امی نال بڑا ہی پیار, لیکن سب تو بہتا حق ہونا دا ہے کہ پتر ہونا واسطے تیار ہوئی ہے. سب تو بہتا حق ہے واللہ ورسولہ واللہ ورسولہ احق ان یردو. اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ ان کو پتر سب تو بہتا حق اللہ اور اللہ دے رسول. حضرت صاحب پہلی بات تو میں ہوں مسافر آدمی, اتنے دنوں کا نکلا ہوں, یہ رات کو بھی کہ میں نے تقریر اور بھی کرنی ہے حضرت, جی پھر میں نے گھر جانا ہے, فجر ہو جانی ہے حضرت, میں نے فجر پڑھ کے تھوڑا جا لیٹنا ہے, 10 بجے پھر جمعے لئی شروع ہو جانا سلسلہ, پھر میں نے کہیں رات کو آنا ہے, پھر رات کو آپ کے لاہور سے میری فلائٹ ہے, پھر اسی ویسے تو بڑا کم موقع ملتا ہے. تو جے پتر کتے تاڑے نہ کتے میل ہی پئی ہے تو تاڑی پہلی گل ہی ہوندی ہے تصویر کھچا لو. جی بڑا دکھ ہوتا ہے حضرت صاحب, کوئی گل پوچھو یار سانو, کوئی سانو گل پوچھو کی کڑ لو گے تصویر وچوں, چند لائکس چند کومنٹس ہو سکتا ہے, کوئی کومنٹس گالاں دے بھی ہون, ٹھیک ہے کیا نکالنا ہے اس سے, کوئی گل پوچھو یارا, کوئی مالکاں دی گل پوچھو, کوئی سونے دی گل پوچھو, کوئی سانو راہ پوچھو یارا. تکلیف ہوتی ہے امت کو, کیا امت کیوں اتنی حضرت جی کوڑی ہو گئی ہے حضرت صاحب, کوئی بات ہی نہیں پوچھتا. وہ پھر میں اکثر حضرت جی خود کوئی سنا لیتا ہوں, کیا دور تھا وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ, اور عید کا دن اور عید گاہ ہے حضرت جی, لوگ عیدگاہ سے عید پڑھ پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں اور باہر کو دل جلا کھڑا ہے حضرت, اور وہ ہرانے والے سے یہی پوچھتا ہے سائیں عید کدا, عید کدوں ہے پتر, ایک تیری میری عید ہے ٹھیک ہے, تو ایک
عاشقاں دی عید ہے حضرت، ایک دل سڑیاں دی عید ہے، ایک محبین کی عید ہے. ہاں جی، لیکن تینوں مینوں اس عید وچوں کوئی حصہ ملیا؟ تیری میری ہے عید ہے حضرت جی، سیویاں کھا لئیاں تے نویں کپڑے پا لے تے یا عیدی دیشڑی تے یا عیدی لے لئی حضرت. اس عید سے تجھے اور مجھے کوئی حصہ ملا؟ وہ عید تیرے اور میرے حصے میں آئی. یہ تو پتر خاص تحفے ہیں اور یہ خاصوں کو دیے جاتے ہیں حضرت. وہ ہر آنے والے سے یہی پوچھے سائیں عید کدا، ہر ایک اس کو یہ کہ وہ پاگل، وہ دیوانے، تجھے نہیں پتا آج عید کا دن، عید ہی تو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، سب نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، پھر بھی تو ہر آنے والے سے یہ پوچھتا ہے عید کدا عید کدا. لیکن یہ اس کا جواب نہیں تھا. وہ سب سے آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید تشریف لائے. آپ کو بھی اس نے یہی سوال کیا. اب سوال صحیح جگہ کیا گیا تھا حضرت، اب سوال صحیح جگہ کیا گیا. آپ کو بھی اس نے یہی عرض کی سائیں عید کداں؟ آپ نے فرمایا یار ملے جداں. جدن یار ملے گا اس دن عید ہوئے گی. لیکن آپ کو اور مجھے اس عید میں سے کوئی حصہ ملا؟ اسی دنیا دے یار تے دنیا ساڈی یار. نشانی ہے نا پتر، جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. بتاؤ سارا دن کس کا ذکر کیا بار بار؟ بتاؤ سارا دن کس کا نام لیا بار بار؟ بتاؤ سارا دن کس کی باتیں کرتے رہے ہو حضرت صاحب؟ کتنی بار ان کا نام لیا، کتنی بار ان کا نام لیا حضرت صاحب؟ کھلیاں نشانیاں پتر. جو کسے دا عاشق ہوئے او سے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جے کو لب بھی پائے سانو. میں اس دن وہ نارووال گیا تھا، وہ بندے نے مجھے بڑی حضرت صاحب وہ میری کٹی میری مجھ سون والی ہے تو مینوں وہ دم کر دیو تو کٹی ہوئے. میں یارا خدا دا واسطہ ہی کٹیاں کٹیاں جو مینوں نہ پا کوئی جا کم کر جا کے کتے کہڑے لگا پینڈے پان میں. اللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے پتر، میں کو دم کا انکاری نہیں ہوں، میں کو تعویذوں کا انکاری نہیں ہوں. لیکن پتر مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ جو انگریزاں دی مجھ سوندی ہے تو جنہاں نے کٹی لینی ہوئی تو پھر یہ کی کردے نے؟ ہے جی دم کر دیو جی مجھ دودھ کٹا گئی ہے. تسی دم کرا کرا تھک گئے تو میں کر کر کے تھک گیا. مجھ بھی 10 کلو تو اگے گئی. میں انگلینڈ آپے ویک کے آیا ہاں، نہ کسی نے دم کیتا تے نہ کسی نے کروایا. غیر دم تو 35 کلو دین ڈیاں نے. وانا ایڈا وڈا ہے نہیں لگتا تھلے کپیاں بجیاں نے. ہاتھ نال بندہ دودھ نہیں چو سکتا. سب توکل بھی تو کچھ ہے یارا. تھی کہڑے کماں چ پی گئے ہو یارا؟ اے او دے کام نے پترا، چاہے کٹی دے چاہے کٹا دے، او دی رضا تے راضی رہو یارا. ایسا مزہ لو دی رضا دا. کہڑے پاسے پیندے ہو یارا؟ مزہ تے لو دی رضا دا. قسم چوک کے کہنا یہ راستہ ہی وکھرا ہے. وہ ایک حضرت تھے، وہ اکثر بات سنایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں حضرت ادھر نا ریاست میں وہ تھے، وہ کہتے ہیں جی یہ دریا کا نا بند ٹوٹ گیا. سارا نہیں ٹوٹیا، یہ تھوڑا جا ٹوٹیا. خدا نہ خواستہ جی راوی کو تھوڑا جا کرائک آ جائے حضرت پانی ٹور پوے تو ظاہر ہے جو تھوڑا آیا تو تھوڑی دیر بعد بہتا بھی آنا ہی آنا. وہ کو بزرگ تھے حضرت ادھر نا، وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا سید سے وہ بھی ان کے پاس گئے اور جا کے کہا شاہ جی وہ بند ٹوٹ گیا ہے تو کوئی دعا فرماؤ نہیں تو سارا پنڈ رڑ جانا ہے. شاہ صاحب نے کہا نہیں کرو کئیاں چکو تو ٹرو میرے نال. انہوں نے سارے نے کہ شاہ صاحب کو بند مرمت کرن گے جا کے. شاہ ہوری بھی اللہ والے سن حضرت، انہوں نے چڑھ کے نا بند تے بند بننا شروع کر چڑھے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. ہن کون رمت سمجھے جی انہاں دی؟ ہاں جی وہ لوکاں نے کہا شاہ جی وہ اللہ دے بندے ہو، اسی کیا کو یا تے دعا کرو کہ کوئی پانی پرے ٹر جائے تے سانو ہی کہ چلو شاہ صاحب سارا پنڈ نال لے کے ٹرے تے بند مرمت کران گے. تسی کہن دے جڑا ہے وی بھن چھڑو تے پنڈ تے رڑ جانا سارا. انہاں نے کہا بھائی جی کرنا جی میرے نال کام تے کرو، نہیں تے جاؤ اپنا کام کرو جا کے. وہ سارا پنڈ شاہ ہوراں نوں کلیاں چھڑ کے نا ٹر گیا. شاہ ہوری لگے رہے. ہن پنڈ والے نے جا کے تے اپنے ڈنگر شنگر مال مویشی سامان سمون سامنا شروع کر چھڑے کہ شاہ ہوری بن بھنن ڈے نے، بھن نہیں چڑھنا انہوں نے تو انہیں پنڈ ڈوبا یا تھوڑی دیر بعد. لیکن تھوڑی دیر اب کیا ہوا، وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا نا وہ بھی آنا بند ہو گیا. سارے بڑے حیران ہوئے. وہ سارے گئے دیکھنے کے لیے کہ ہویا کی ہے. تو شاہ صاحب مونڈے دے کئی رکھ کے کلے پہ آن. اس ٹائم تو نہیں کسی نے شاہ صاحب وال توجہ کی تھی، لیکن میں نے پڑھا ہے سنا ہے کہ جب لوگوں نے جا کے دیکھا تو 2 کوس دریا اس سائڈ پہ چلا گیا تھا. جی راوی ہے وگدی بھی راوی کتے پرے ٹر جے 2-2.5 میل پرے. سارے بڑے حیران ہوئے. اب یہ کیا
وہ سارے شاہ صاحب کل آئے, شاہ صاحب پیر پہ دھون ڈے ہیں, پہلے اپنے قصور دی معافی منگی. وڈے لوگ آلے رسول فرمایا جاؤ معاف کیتا, جاؤ بڑا نون اپنے کام کرو. انہوں نے کہا نہیں شاہ جی دسو یا راز کی ہے. انہوں نے کہا آپے کہن ڈے ہو راز ہے تو راز نہیں کھولی دے ہوں. انہوں نے کہا نہیں شاہ جی دسو تو صحیح. فرمایا جدوں میں پہلی سٹ ماری نا بند تے تانوں ہی کیا مارو نال تے تسی تے ماری کوئی نہیں, تسی ٹر گئے. تو میں پھر ماردا رہا تے نال عرض کردا رہا رب کریم اے پانی آپے ساڈے پنڈ ول نہیں ٹریا, یہ تیری مرضی نال ٹریا ہے تے تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے. تو مالک ہے اسی تیری رضا تے راضی ہیں, میں تیرے نال رل کے ڈوباں گا, میں تیرے نال رل کے ڈوباں گا. میں بن بننا شروع کر چھڑیا. تھوڑی دیر بعد پھر آواز آندی او بندیا تو وہ چاہنا ہے جو اسی چاہنے ہیں, لے پھر اسی بھی وہی کر دینے ہیں جو تو چاہنا ہے. تھوڑا جہا پیراں تے پار تے پاؤ یار, رب دی رضا دا مزہ لو. اقبال نے نہیں کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تسی حضرت ذرا پیراں تے پار نہیں پاندے ہے تے کٹی ہوئی ہے تے کٹا ہوئی ہے. پتر یہ لوگ اللہ والے ہیں, ان سے اللہ کی باتیں پوچھو. کٹا کٹیاں چھڑ دے اس ذات اتے حضرت جو دوے مزہ لو حضرت دا. میں جب حضرت صاحب پڑھتا رہا ہوں نا ادھر تو لاہور بیٹھے ہیں گل ہوں نہیں, چلو بہرحال کوئی تھے حضرت صاحب, میں ان سے اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتا تھا نا, ٹھیک ہے جی, میں عصر سے مغرب ان کے پاس اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتا تھا حضرت, اور ان کا پریس تھا حضرت صاحب, اور اتنا عشق تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جیسے یہ شادرہ ہے یا فرخ آباد ہے تو انہوں نے اپنے علاقے کا نام بدل کے رکھ دیا, وہ تھا کوچہ غوثیہ. اب فرماتے میرا دل کرتا ہے میرے سامنے بس ہر وقت حضور غوث اعظم کی باتیں ہوں. صحیح محب اور عاشق تھے غوث پاک کے حضرت صاحب. میں نے حضرت صاحب 1.5 سال کم و پیش ان کے ساتھ گزارا. 1.5 سال میں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد نہیں ہے. کبھی اس بندے کے منہ سے میں نے سنا ہی نہیں کہ میری اولاد نہیں ہے, یا کبھی انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہو کہ بھئی تو مدرسے پڑھنا ہے تو اتنے ایڈے وڈے نا نے تو میرے واسطے دعا کر. 1.5 سال بعد کیسے پتا چلا, بڑی 11ویں شریف تھی حضرت, وہ ہم نے وہ پریس اٹھا کے سائیڈ پہ کی حضرت. محفل ہوئی حضرت کے کوئی دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور آئے ہوئے تھے, تو دوست کی دعوت پہ پیر صاحب بھی آ گئے حضرت. پیر صاحب کے آنے سے محفل کا رنگ دوبالا ہو گیا, بڑا مزہ آیا. پہلی نشست ختم ہوئی, اب دوسری نشست چل رہی تھی حضرت. جب دوسری نشست بھی ختم ہوئی تو اب وہ دعا کی باری آئی, تو ظاہر ہے پیر صاحب کو کہنا تھا دعا کے لیے. وہ پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے, تو وہ جو قادری صاحب کے دوست تھے نا وہ بولے, وہ اپنے پیر صاحب کو عرض کرتے ہیں پیر جی قادری صاحب دی نا اولاد لی دعا کرنی ہے, قادری صاحب کی اولاد کوئی نہیں. میں حیران رہ گیا, 1.5 سال کا ساتھ ہے اور پتہ بھی چل رہا ہے تو کسی کی زبان سے. پتر ہم نے تو بندگی کا مزہ ہی نہیں چکھا کوئی, اہی تو سمجھے منہ بچ جڑی جیب ہے نا ہے ہی رب دے شکوے کرن لئی ہے. ہر وقت شکوے کرتے ہیں حضرت اس کے, ہر وقت اس کے شکوے کرتے ہیں. مجھے نہیں پتر سمجھ کہ ہم کس پہ راضی ہیں حضرت. گرمی سی نا بڑا کر لائے ہیں سی, ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی, ٹھیک ہے جی. ہوں سردیاں آن لگی نا تو راضی ہی سردی تے بھی کوئی نہیں ہونا ہے, ہائے سردی ہائے سردی ہائے. دسمبر آ جائے گا پھر اسی رونا شروع کر دینا, وہ ویکھو جی دسمبر آ گیا دھند نہیں پین ڈئی, جب دھند پینی پھر اسی دھند تے بھی رون لگ پڑے. مجھے نہیں پتا حضرت ہم کس حال پہ راضی ہیں. اللہ تو کون ہونا بولن والا ربی کماں وچ, گرمی پائے سردی پائے بارش پائے نہ پائے دھند پائے نہ پائے, تو کون ہوتا ہے بیچ میں بولنے والا. تیرا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے میاں. ہاں تو کہہ رہا ہے تو دعا کر دے, دعا کر, اچھا یا اللہ اینج نہیں ہے. تو کون ہوتا ہے شکوے کرنے والا. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. ایک بزرگوں کے لیے لکھا ہے بیٹھے تھے بارش شروع ہو گئی, بس زبان پھسل گئی حضرت, نہیں احتیاط ہوئی, زبان سے جملہ کیا نکلا, اے کیڑے ویلے دی بارش ہے, زبان سے نکل گیا. ادھر والوں نے نوٹ کیا حضرت, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا منو ویکھ کے بھی جہنم نو آ جائے گا پسینہ, توبہ 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 توبہ. نکل گیا منہ سے جملہ. لکھا ہے بزرگوں کا وصال ہوا, خواب میں کسی کو ملے, اس نے پوچھا حضرت کی بنی, رب نے کی عطا کیتا, فرمایا عطا نو چھڈو پھس گیا ہاں
سارے رل کے کوئی محفل کراؤ تو کوئی دعا کرو مینوں معافی لب جائے. انہوں نے کہا حضرت آپ کہہ رہے ہیں ساری رات جاگنا دن کو روزہ رکھنا آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا عرض کی تھی حضور ہویا کی؟ فرمایا ایک دن بارش آئی تھی میری زبان سے بس اتنا نکل گیا. ایک کیڑے ویلے دی بارش ہے. فرمایا اللہ مجھے روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتا ہے بندے دس تے صحیح بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے. اللہ دا اے ذکر رہی یار کتنا کتنا تمہارے لیے بزرگوں نے آسان کر دیا. مجھے بتاؤ اب اس سے کوئی کیا زیادہ آسان کرے آپ کے لیے؟ کیا چاہتے ہو اب آپ حضرت؟ اس سے زیادہ کوئی کیا آسان کرے؟ کیا دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ہاں جی وہ کسی کی زبان سے سنا میں نے حضرت. بہرحال حضرت وہ سب نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے صاحب لیکن قادری صاحب نے نہیں کیتے. میں دیکھ رہا تھا وہ دعا کرتے کرتے کہیں پیر صاحب کی بھی نظر پڑی اور انہوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا. ٹھیک ہے جی تو انہوں نے اس کو اچھا نہ سمجھنے کا اظہار ایسے کیا کہ دعا کرنے کے بعد نہ وہ اٹھ کے چلے گئے. نہیں ملے کسی سے بھی. دوست بھی چلے گئے. ظاہر ان کے پیر صاحب ناراض ہوئے تھے. میرے تو استاد تھے میں نے تو نہیں جانا تھا. میں نے تو خیر سلام لی میں بھی چلا گیا. اگلے دن میں مشق کر رہا تھا تو موڈ اچھا تھا. میں نے عرض کی میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضور وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھتا. کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا ہے؟ پتر اسی کدوں مزہ چکھے ہے. اسی تے بریانی دے مزے تے لگے ہیں. اسی تے جناب وہ فلانے مزے تے فلانے کو پتر ہے بھی تے مزہ چکھ کدی. اور میں کہوں تجھے پھر اس مزے کا بھی کیا مزہ ہے. دیکھنا حضرت امام حسین اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صرف میرے امام حسین صرف اس نیت اور ارادے سے صرف ایک بار آسماں کی طرف چہرہ مبارک اٹھا دیتے کربلا کا نقشہ بدل جاتا. حضرت سارے کا سارا کربلا کا نقشہ بدل جاتا. لیکن کی طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے مل رضائیں. صرف ایک بار چہرہ مبارک اس نیت سے اٹھا لیتے اے میرے اللہ تیرا حسین کہنا بھی نہیں تھا صرف دل مبارک میں صرف ایک بار چہرہ مبارک اٹھاتے اللہ کی قسم ہے کربلا کا نقشہ بدل جاتا سارا. لیکن دیکھو یارا علی اکبر علی اصغر قاسم عباس اونو محمد ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے. لیکن کی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. اس لیے پتر اس پاسے آؤ یارا اپنے اللہ نو راضی کرو. پتر عید کی میلاد بھی منانا ہے جس طرح ہر سال منانے ہیں ود کے منانا ہے چڑھ کے. لیکن پتر مزہ تو آئے جو 12 ربیع الاول تو پہلے تو میلاد والیاں نو بھی راضی کر لیں. مزہ تو ایسا پھر ہی آئے نا. مزہ تو پھر ہی آئے نا. ہنج کی مزہ آنا ہے ہنج مزہ. اور میں پیچھے بھی کہہ کے آئی ہوں چلے ہو کدی راضی کرن والے رستے تے چل کے تے ویکھو یار رستہ کی مزہ دیندا ہے. پتر مزہ سی تے حضرت داتا صاحب سارا کچھ چھڑ کے آ گیا تے بہ گئے. کوئی چاچا نہیں سی کوئی تایا نہیں سی کوئی خاندان مبارک جو ایتھے نہیں تنہا آ کے بہ گئے اور مزہ لیا لو ہے مزہ. میری تاریخ میں پتر ایک نام ایسا بھی ہے جن کو ابراہیم بن ادہم کہا جاتا ہے. اور حضرت ہے وہ شیر ہے جن نے میرے اور صرف گلاں نہیں سن کیتیاں بلکہ نے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت بلخ دی بادشاہی نو ٹھوکر ماری سی. تھوڑی گل نہیں بادشاہی چھڈنی ہے. سلطان ابراہیم بن ادہم وہ پتہ نہیں انہیں 2.5 کلندراں دی گل کی ہے لیکن انہیں 2.5 کلندراں چ ایک کلندر آپ بھی نہیں. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم حضرت اتنا بڑا نام تھا. اور تاریخ کہتی ہے ایک وہ بھی ویلا تھا یہ اسپیشل میرے نوجوانوں کے لیے. تاریخ کہتی ہے ابراہیم بن ادہم وہ بادشاہ تھے جب اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے تو 2.5 من
100 کلو گلاب کی پتیاں آپ کے بستر پہ بچھائی جاتی تھیں، باقاعدہ ایک خادمہ تھی جن نے کنڈے کڈنے، ڈوڈیاں کڈنیاں تاکہ حضرت جدو لیٹن دے چبے نہ حضرت نو کوئی، روز جو بچھاتی تھی. ایک دن دل کاری پیا چیک کریے بھلا کیویں دا بستر ہے، لیٹی تے اکھ لگ گئی. 100 کلو فلاں دی نرمی، 100 کلو فلاں دی ٹھنڈک، اکھ لگ گئی تے اکھ کھلی کہ جدو کوڑا ٹھا کر کے وجا اٹھ بیٹھی. حضرت ویکھیا حضرت بڑے غصے چ کھلوتے، فرمایا اتنی ہمت تیری، تو شاہی بسترے پہ لیٹتی ہے. جلات کو کہا مار مار کے کوڑے کھالا چھڑوے دی. کوڑے پڑے، پہلے رو رہی تھی، پھر رونا چھوڑا، مسکرانے لگ پڑی. آپ نے فرمایا چھڑ دے. پوچھا پہلے روئی اون نسی عرض کرتی بادشاہ سلامت، کوڑے پڑ رہے تھے، ظاہر رو نہیں تھا، درد ہو رہی تھی. فرمایا نہیں، اصل سوال ایسی کیوں؟ اس نے کہا بس ایک خیال آیا اس لیے مسکرائی. پوچھا کی خیال ہے؟ انہوں نے کہا خیال آیا سی چل ہوں کھا لے چپ کر کے، لیکن نہیں تے ویکھ نہ تو کہڑا سون لی لیٹی سے، تو تے چیک کرنی لیٹی سے تے انے پئے نے جڑا کئی سالاں دا سون ڈیا انہوں کنے پینے نے. ہائے 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 جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری. پتر بڑا دھیان کرو، پتر بڑا ہی دھیان کرو میرے جوانوں، بڑا ہی دھیان کرو، لٹے نہ جائیو، لٹے نہ جائیو پتر. میں میرے حضرت صاحب وڈے حضرت صاحب وصال میں حضور آپ ڈیوٹی لائی جے، کوئی ایک گل دا چھڑو جڑی میں جا کے سارے انہوں دساں کراں. فرمان لگے بابا جی پھر سارے انہوں کہنا کرنا ہے کہ روز چیک کرو او کننا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے تے او کننا ہے جڑا لے کے جانا ہے. مارو ہاں سارے دھیان، کننا ہے وہ جڑا لے کے جانا ہے. کڑیے چھڑ کے جانی ہے، پگ چھڑ کے جانی ہے. چلو میں پتر بہتیاں کھیڈاں چ نہیں پہنتا، ٹائم تھوڑا ہے. سب تو سستیاں اس طرح میرے کول میریاں جراباں نے، اے بھی نہیں لے کے جانی ہے. جے لے بھی جاواں گا تو فائدہ کوئی نہیں، ابل تو تسی جان ہی نہیں دینی کوئی. میں اس دن وہ مجھ سے نا انہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے ویسے مجھ سے عمر میں کافی زیادہ ہے اماں جی. وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اب دعوت اسلامی سے کورس کریں اور ذرا سیکھیں غسل دینے کا جو مسنون طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ غسل دیتی ہیں، وہ نا ڈپریشن ہو گیا ان کو کوئی. وہ مجھے ان کے بیٹے کا فون آیا کہ جی اماں جی اس طرح. میں سیالکوٹ میں نہیں تھا، میں نے کہا میری گل کرا اماں جی نے. میں انہوں نے پوچھا کہ وہ رو ہی پئیاں یہ میں اماں جی انہوں نے کہا حضرت صاحب جنجدہ ویکھیا کہ میں وہ کوئی نا اماں جی فوت ہو گئی، فیمیل ڈیڈ باڈی تھی. تو وہ فوت ہونے کے بعد نا جسم پھول گیا، اچانک ہی فوت ہوئی، جسم کو پھول گیا حضرت. تو وہ جو رنگ تھی نا وہ ظاہر ہے جسم پھول گیا. تو کہتی جب میں نے غسل دیا تو میں کہ دیکھتا ہوں کہ انگلیاں کاٹ کاٹ کے انہوں نے رنگیں اتاری ہوئی تھی. یہاں کٹ لگے ہوئے تھے، اماں کو نا پتہ چل رہا تھا کہ یہاں کچھ چیز چلا کے انہوں نے اماں کی چوڑیاں اور اماں کے کڑے اتارے ہیں. ابل تے پتر نال لے کے جان دا فائدہ کوئی نہیں. تے جو کوئی کہہ بھی چھڑے گا نا کہ میرے نال بھیج چھڑی ہو تے پچھلیاں نے بھیجنا کوئی بھی نہیں. یہ سب بیٹھے ہی نال کی جانی ہے فجر، نال کی جانی ہے زور، نال کی جانی ہے اثر، نال کی جانی ہے مغرب، نال کی جانی ہے شاہ. چیک کرو کدے کدے کو لے پتر. یہ تو سوچیں ہی ہم سے چھین گئی. اسٹیج یہ سوچیں دینے میں ناکام رہے. حضرت صاحب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت فجر کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا. دونوں کی آپس میں ملاقات مسجد کے دروازے پہ ہوئی. اس قدر شوق جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے بھی اس کو نہیں پتا چلا کہ جماعت ہو گئی ہے. امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا پوچھتا ہے امام صاحب آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، جماعت ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی ہے. وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا وہ ایک آہ نکلی، کہتا ہائے آج میری جماعت رہ گئی. پتر یہ اسلام کی غربت کا دور ہے، اسلام غریب ہو چکا ہے بڑا. لیکن پتر کبھی اسلام پہ یہ دن نہیں تھے جو آج ہے. آج تو نماز چھوڑنا فیشن ہے نا میرے پتروں، آج تو نماز چھوڑنا فیشن ہے. اس قدر ہمارے دل سخت ہیں، مردہ دل ہیں ہمارے. جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، مسجد کے ساتھ گھر ہے جن کی فوتگی ہے، بے شرموں کی طرح باہر کھڑے رہیں گے. نماز پڑھنے اندر جاتے نہیں ہیں. اتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں.
لیکن پتر کبھی اسلام پہ وہ دور بھی تھا جب اسلام کی امیری کا زمانہ تھا. لکھا ہے اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے تیری جماعت رہ گئی ہے. کبھی امت کے لیے اتنا بڑا سانحہ ہوا کرتا تھا جماعت کا رہ جانا. اگر کسی کی فرخ آباد میں جماعت رہ جاتی، بتی چونک خبر چلی جانی، پیچھے شادرے میں خبر چلی جانی، ادھر کوٹ عبد المالک میں خبر چلی جانی، بیگم کوٹ خبر چلی جانی کہ آج مصباحی صاحب کی جماعت رہ گئی ہے. بیگم کوٹ والوں نے، کوٹ عبد المالک والوں نے، شادرہ والوں نے، بتی چونک والوں نے افسوس کرنے آنا مصباحی صاحب بڑا دکھ ہویا تڑی جماعت رہ گئی ہے. وہ آج نماز چھوڑنا فیشن بن گیا. آج نماز چھوڑنا اسلام پہ اتنی غربت آئی ہے حضرت صاحب، آج فیشن ہے نماز چھوڑنا. ہوتا ہی کسی کو کچھ. لیکن لکھا ہے جماعت رہ نہ جانے کے غم میں اس نوجوان کے سینے سے ایک ہاں نکلی، کہتا ہائے آج میری جماعت رہ گئی. امام صاحب کو پتا تھا ہائے کنی قیمتی ہے. فرمایا اتنا دکھ؟ عرض کی حضرت ایویں ہی نہیں ہائے نکلی. فرمایا پھر انج کر میرے نہ سودا کر. انہیں کہا جی وہ کی؟ فرمایا جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، پگ پہن کے پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے. تو سودا کر مجھ سے، میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی ہائے مجھے دے دے. وہ اس نے عرض کی امام صاحب ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں. اس نے عرض کی حضور میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. وہ عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنی آہ آپ کو دی. وہ مسجد میں، حضرت گھر میں. سارا دن گزر گیا، عشاء پڑی، مسنون اعمال ادا کر کے حضرت بھی چارپائی پہ، وہ بھی چارپائی پہ. وہ جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اوے بندے یہ کیا کیا، وہ اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا. وہ جو تیری جماعت رہ جانے کے غم میں ہائے نکلی تھی نا، تیرے رب کو تیری ہائے اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں با جماعت پگ اور مسواک کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب دیا تھا. وہ تو 27 پہ سودا کر آیا. وہ آنکھ کھل گئی. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ سودا خود ہی کیا تھا. آنکھ کھل گئی. وہ اب ساری رات بے چینی میں گزری. اس کا یہ تھا کہ خواب تو میں ہی ویکھیا نا. سویرے جا کے امام صاحب نے کہنا جی سودا واپس کرو. اسی مسجد میں نماز پڑھی، مسنون اعمال ادا کی، امام صاحب کی خدمت میں عرض کی تھی حضور پہچانا؟ فرمایا تو کالا لیں گے. عرض کرتا ہے حضور وہ گالوی کال للوی کرنی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ حضور وہ سودا واپس کروانا ہے. فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کی حضور جماعت دا ثواب تو سی لو، میری ہائے میں واپس کر دیو. آپ نے فرمایا اب سودا نہیں کینسل ہوگا کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن پتر ساڑھے کلو ہے کھو کتا سارا کچھ، ساڑھے کل کک بھی نہیں رہا. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ ہم زلف حیات میں شراب کہن پھر پھیلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پتر ککھ بھی نہیں ساڑھے کو. یہودی ہوتے نعرے مار دینے پہ خیبر واز اے یور لاسٹ چانس، خیبر واز اے یور لاسٹ چانس. 2 ارب مسلمان سی دنیا چ. میں باقیاں دی گل نہیں کردا، میں پورے پاکستان دی. پتر صرف تسی لاہور والے رل کے نا ایک ویلے کٹھیاں پیشاب کرو تو پورے دا پورا اسرائیل ہی رڑ جائے. لیکن وہ نعرے مار رہے ہیں خیبر واز اے یور لاسٹ چانس. مسلمانوں ایک باری خیبر محمد پاک تے علی پاک نے ساڈے کولوں کھوتا سی، لیکن ہوں خیبر اسی تاڑے کولوں کھواں گے، اور اسی تاڑے کولوں اس طرح دا کھواں گے کہ تسی ساڑے کولوں واپس کھو سکو گے. لیکن اتھے ہوش ہی کوئی. اتھے صاحب امت پتہ نہیں کنہ کنہ کماں چ لگی ہے. میں تو حضرت صاحب میں تو کہتا ہوں شکر ہے بھائی وہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ والا رنگ نہیں تھا، نہ اس طرح کی نعت خوانی تھی، نہ اس طرح کے نعت خواں تھے، نہ سٹیجوں کا یہ انداز تھا. نہیں تو سب کنے صلیبی جنگاں لڑنی ہیں سن.
جس نے حضرت جی بیت المقدس فتح کرنا تھا جا کے، اس نے بھی میری طرح یہاں ادھر بیٹھے ہونا تھا، ادھر بیٹھا ہونا تھا، ساری رات اس نے بھی یہی کہتے رہنا تھا، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا، تیلی ماں مینو نال رکھ لے. ہاں جی، اس کو کسی نے ایسی سوچ نہیں دی تھی، بلکہ اس کی سوچ یہی بنائی گئی تھی کہ بکریاں حلیمہ پاک دی ڈیوٹی سی، تے حلیمہ اپنی ڈیوٹی سونی کر کے تشریف، تیری ڈیوٹی بیت المقدس ہے، بکریاں تیری ڈیوٹی. اس کی یہ سوچ بنائی، اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے عیسائیوں کی دھجیاں اڑا دی. حضرت صاحب اس نے بیت المقدس فتح کر لیا. حضرت صاحب میں کہتا ہوں شکر ہے طارق بن زیاد کے دور میں یہ والا رنگ نہیں تھا. حضرت صاحب انہیں بھی ایتھے ہونا ہی تو یہاں تھلے ہونا سی، تو انہیں بھی کوئی نہ کوئی آئندہ کلام پڑھ کے اپنے گھر ٹر جانے، لیکن اس کا اس طرح کا ذہن بنایا گیا. بلکہ وہ جب اترتا ہے ساحل پہ تو کیا اس نے کیا، اس نے اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی. حضرت صاحب تاکہ حضرت جی جیڑا لڑے دو ہی شوق ہون، یا شہادت دا تے یا فاتح ہون دا. تیجی گل ہی کوئی نہ. شکر ہے محمود غزنوی کے دور میں یہ والا رنگ نہیں تھا، نہیں تو پتر کس نے سومنات کی اینٹ سے اینٹ بجانی تھی. میں کہتا ہوں شکر ہے حضرت شہاب الدین غوری کے دور میں یہ والا رنگ نہیں تھا، نہیں تو کس نے پتر پرتھوی راج چوہان سے جا کے متھا لگانا تھا. اس نے بھی میری یہاں آپ کی طرح یا ادھر ہونا تھا یا سامنے بیٹھے ہونا تھا، پھر اس نے اپنے گھر چلے جانا تھا. نہیں پتر، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. کوئی گل ہی نہیں. امت تھی کیا، امت بن کیا گئی. امت لنگر والی تھی، امت محاسبے والی تھی، امت تقوی والی تھی، امت کردار والی تھی، امت اخلاق والی تھی. دیکھو امت کی کیا حالت ہے. اب کوئی بھی دن نہ آئے بس امت لنگر ہی کھاتی ہے. 10 محرم آیا لنگر کھایا، 12 ربیع الاول شریف آ رہا ہے پھر لنگر کی تیاریاں چل رہی ہیں، بڑی 11ویں آئے گی پھر لنگر. لیکن پتر میں بس اینڈ کرن لگا جی، اسی صرف لنگر والی تلوار امت نہیں، اسی امت آتے پتر تلواراں والی امت. ہاں جی دیکھو نا، داتا صاحب بھی جاتے ہو تو کیا کرتے ہو، لنگر ہی کھا کے واپس آ جاندے ہو. کسی نے مکھانے کھادے تھے، کسی نے چول کھادے تھے، کسی نے دودھ پیتا تھا. اللہ پتر تینوں داتا صاحب کا لنگر، وہ داتا صاحب اتنی بڑی ہستی ہیں، یہ داتا صاحب کا لنگر ہو سکتا. مکھانے پتر باہروں لے کسی نے، چول دی دیگ بھی باہروں پکی ہے. حضرت صاحب وہ جڑا دودھ دے وہ ساڑی گجراں دی عقیدت ہے، اسی عرس تے پیش کرنے ہیں، لیکن وہ ساڈا لنگر ہے داتا صاحب دا. وہ اتنی بڑی ہستی کا یہ لنگر. آؤ پھر حضرت جس نے لنگر لیا تھا انہیں سے پوچھتے ہیں، حضرت یہ مصباحی کہندا ہے مکھانے بھی داتا صاحب دا لنگر نہیں، چول بھی داتا صاحب دا لنگر نہیں، دودھ بھی داتا صاحب دا لنگر نہیں ہے، ساڈے الوں ہے، تو پھر داتا صاحب دا لنگر کی ہے؟ تو پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہنما. پتر داتا صاحب دا لنگر ہے نور خدا، داتا صاحب دا لنگر ہے. پتر ان مکھانے تو ایک پیر اگے آؤ، ان چولاں تو ایک پیر اگے آؤ، ان دودھ تو ایک پیر اگے آؤ، اور جا کے اتھے عرض کرو حضور نور خدا، اگوں مالکاں دی مرضی جی، تیری چولی خیر پان نہ پان. یار سوال تے سونا جیا کر کوئی، وہ چلے ہو جتھے جاندے ہو انج دیاں حرکتاں کردے ہو. میں تو حضرت اب کسی حج عمرے والے کو نہیں ملنے جاتا، جنوں پوچھو ہر دوجا سنی ایہی گل سنائے گا. کوئی کہندا جی میں اتھے بیٹھا سا تے میرا دل دال تے کر پیا، تے میں اللہ پتہ نہیں ہمت بھی کیویں پی جاندی انہاں دی. حضرت صاحب جی میں نبی پاک علیہ السلام نو عرض کیتی، اللہ دے رسول میرا دل دال کھان تے کرن ڈیا تے مینوں دال کھواؤ. پتہ نہیں یار کہاں سے آپ اتنی جرت لے آتے ہیں. حضرت صاحب رسول پاک تے امام الانبیاء نے نا، میرے پیر صاحب نے قسم چوک کے کہنا ہمت نہیں پیندی کوئی گل کرن دی انہاں دے سامنے. جدوں جانا ہزاراں دعاواں گلاں سوچ کے جانا، اج پیراں نوں اے وی کہنا، پیراں نوں اے وی کہنا، گل ہی نہیں ہوندی اوتھے جا کے. پتہ نہیں آپ کہاں سے اتنی ہمت لے آتے کہ رسول پاک سے دال مانگتے ہو آپ. حضرت کوئی دال سنائے گا، کوئی دوسری سنا دے گا، جی میں اتھے بیٹھا تے میرا دل حلوہ کھان تے کرن لگ پیا تے میں نبی علیہ السلام دی بارگاہ عرض کی. نہیں یار جڑا جیب چ ریال لے کے آئے قدر ہی لے کے آئے، یہ کتنے چھڑنے نہیں، جا باہروں جا کے کھا لے دال یا تیرا حلوے تے دل کرن ڈیا ہے. وہ یار اتنی بڑی جناب ہے، کوئی منگن والی شے منگ.
اور میں کہاں گا پتر کی ادھر ادھر کچھ منگنا، ساڈے امام سانو دس گئے کہ منگنا کی ہے، کی منگنا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پتر امت نو اس ٹائم لوڑ ہے کوئی انج دا خیر خواہ جڑا امت نو دال اور حلوے چو باہر کڈے۔ امت دال اور حلوے چ پھس گئی ہے، لیکن اتھے کی یہ مالک کونین نے دو دو پتھر نے شکم مبارک تھے۔ اما عائشہ فرمانی ہیں 3 مہینے رسول پاک دے گھر مبارک چولہا نہیں بلیا، کنے کنے دن اس طرح دے گزر جاندے، اللہ دے رسول دے گھر مبارک وچ جڑا دیوا سی اودے وچ پان لئی تیل کوئی نہیں سی ہوندا۔ حضرت صاحب حضور نبی علیہ السلام کا فقر اختیاری حضرت صاحب تے امت کدے جو پھسی ہے دال وچ تے حلوے وچ۔ حضرت صاحب نکلو انا شیواں چوں باہر اور اللہ دی طرف آؤ پتر، رسول پاک دی طرف آؤ۔ اور پتر اے انہاں دی جگہ ہے، اے انہاں دی جگہ ہے پتر، اے انہاں دی جگہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، فتح بابے نبوت پہ بے حد درود، ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام اے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام آج نہ ہو قبول۔ احباب تشریف رکھیں، میں دعا کے لیے ملتمس ہوں حضور قبلہ آل نبی اولاد علی زیب و زینت آستانہ عالیہ چونیا شریف، حضور قبلہ پیر سید عبدالجبار شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علینا کا انتظار ہم یدل عبادہ کا ولا یالد الفاجرا کفارا، رب اغفر لی والبدخل للمؤمنین والمؤمنات ولا تعذب الظالمین اللہ تبارا۔ میرے مولا کریمہ ملاد مصطفیٰ دی محفل دا اہتمام کیتا گیا، مولا اپنی بارگاہ سونیاں قبول فرمائیں۔ نعت خوانی ہوئی، ذکر ذکار ہویا، مولا کریمہ خطاب ہے، مولا کریمہ کوئی کمی بیش رہ گئی میرے مولا کریمہ معاف فرما دیں، یا اللہ قبول فرمائیں۔ میرے مولا کریمہ اس ملاد مصطفیٰ دے صدقہ مولا کریمہ اس محفل پاک دا ثواب 1,24,000 پیغمبر صحابہ کرام شہداء کرام اولیاء کرام 12 ماہ پیران پیر ابتر قدر میں نظرانہ تن ہدیہ پیش کیتا، مولا قبول فرما لی۔ حضور پاک دی مولا کی ولادت سعادت مہینے دی بابرکت مہینے دی مولا کریمہ جیڑے بھی محفل چ حاضر ہوئے نے مولا کریمہ سب دیاں دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرمائے۔ یا اللہ جی کوئی بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولاد نیک عطا فرمائے۔ مولا جڑا بھی کوئی جائز مقصد لے کے حاضر ہویا یا اللہ سب دے جائز مقصد پورے فرمائے۔ میرے مولا کریمہ انہاں گھر والے اندر محبوب دی محفل سجائی، جنہاں باپ نے ان کاوش کوئی حصہ لیا یا کوئی کاوش حصہ لیا، مولا کریمہ انہاں دے گھراں نوں روشن فرما دیا، انہاں دے رزق انہاں دے کاروبار برکت عطا فرمائے، انہاں دے آن والیاں پریشانیاں تو محفوظ فرمائے۔ میرے مولا کریمہ جنہاں دے دلاں دا ذوق شوق نوں پورا میرے مولا کریمہ پورا فرمائی، یا اللہ انہاں دا حصہ لیا قبول فرما لے۔
میرے مولا کریمہ ساری صاحب دی حاضری قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے مولا کریمہ سارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائی، اندرونی بیرونی خطرات محفوظ فرمائی. یا مولا نیک حکمران نصیب فرمائی مولا کریمہ. یا اللہ ساری دعا بارگاہ قبول فرمائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا حیو یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. قبول کریم.